گڈ ایوننگ. آج کی بائبل اسٹڈی میں سب کو خوش آمدید. پچھلے ہفتے سے ہم نے عبرانیوں کے خط کا مطالعہ شروع کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑا سا اس کے جو لکھنے والے کا نام ہے وہ ہمیں حتمی طور پر معلوم نہیں، لیکن ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ برنباس کا، اپلوس کا اور پولوس تینوں کا نام اس سلسلے میں لیا جاتا ہے کہ یہ ان کی تحریر ہے، اور لکھا گیا عبرانیوں کے نام، یہودیوں کے نام، وہ جو کہ اب جن کے سامنے ایک بہت بڑا فیصلہ تھا کہ کیا وہ جو نیا مذہب انہوں نے اختیار کیا ہے جس کو وہ مسیحیت کہتے تھے، کیا وہ اس میں کنٹینیو کریں یا واپس اپنے باپ دادا کے مذہب کی طرف، یہودیت کی طرف واپس چلے جائیں. تو مین اس کا جو تھرسٹ ہے وہ انکریجمنٹ ہے، حوصلہ افزائی ہے جو کی جا رہی ہے لکھنے والے کی طرف سے ان لوگوں کی کہ دے شوڈ کنٹینیو ان دیئر فیتھ. اور پھر وہ ایک ایک کر کے جتنے امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، جتنی امپورٹنٹ ہستیاں ہیں یہودیت کی، ان سب کو ٹارگٹ کرتا ہے اور یسوع مسیح کے ساتھ ان کو کمپیئر کرتا ہے. اور پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ اگرچہ کہ 3 آیات تھیں انٹروڈکٹری، ان 3 آیات میں اس نے پرانے عہد کے سب نبیوں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو کمپیئر کیا اور اس نے بتایا کہ وہ افضل ہے، وہ ان سے بڑا ہے. اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس نے کس کس طرح سے کہ یسوع تاریخ میں اولیت رکھتا ہے، وہ ازل میں بھی موجود تھا خالق کی حیثیت سے، اور ابد میں وہ سب چیزوں کا وارث ہوگا. تو وہ ایک ایٹرنٹی سے دوسری ایٹرنٹی تک خداوند یسوع مسیح موجود ہے، جبکہ نبی اپنی اپنی باری پہ آتے جاتے رہے. پھر اس نے ہمیں بتایا اس کی ذات کے بارے میں کہ وہ خدا کے جلال کا پرتاؤ ہے. جلال سورس ہے، پرتاؤ ہونا، ریڈینس جو ہے وہ روشنی ہے، اور یہ روشنی اس کی اپنی روشنی ہے. موسیٰ کی طرح اس کا چہرہ خدا کے حضوری میں رہنے کی وجہ سے نہیں چمکتا، بلکہ یہ جلال اس کا اپنا ہے، یہ اس کے اندر ہے. پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا وہ خدا کے ذات کا نقش ہے، ایگزیکٹ ریپریزنٹیشن آف گاڈس نیچر. اور یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ خود خدا ہے. اور پھر جیسے خدا کے کلام کے وسیلے سے یہ کائنات وجود میں آئی تھی، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں لکھا تھا کہ وہ اپنی قدرت کے کلام سے اس کائنات کو سنبھالتا بھی ہے. تو یہ کائنات تباہ ہو سکتی ہے، یہ زمین تباہ ہو سکتی ہے. کتنے ایٹم بم لگیں گے جب سنبھالنے والا موجود ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے، تو اس دنیا کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا. اس کائنات کو چاہے ہم پلوٹ کر لیں، کرپٹ کر لیں، جو مرضی اس کے ساتھ کر لیں، وی کین ناٹ ڈسٹرائے اٹ، کیونکہ سنبھالنے والا کون ہے؟ وہی خدا ہے جس نے اس کو بنایا تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ ہی از سپیریئر ان پوزیشن، وہ اپنے مقام میں افضل ہے نبیوں سے. اور مقام اس کا ہم نے دیکھا تھا کہ اس نے کفارہ دینے کے لیے اپنے آپ کو بالکل سٹوپ کر دیا، نیچے چلا گیا وہ، اور پھر وہ مقام پایا. یعنی یہ خدا کے دانے بیٹھا ہے، جو سب سے ہائیسٹ رینک ہے، ہائیسٹ مقام ہے. تو مکاشفہ کی کتاب کا مصنف کہتا ہے، بلکہ وہاں یسوع مسیح خود اپنے بارے میں کہتا ہے، میں الفا اور اومیگا، میں ابتدا ہوں اور انتہا ہوں. اور جب ہم مکاشفہ کی اسٹڈی کر رہے تھے، میرے خیال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف الفا ہے اور اومیگا ہے، وہ صرف اے ہے اور زی ہے، ایوری تھنگ ان بٹوین، ہے نا. تو ہم اگر ٹائم اسکیل پہ دیکھیں تو ازل میں وہ ہمیں کریٹر کے طور پر نظر آتا ہے، آج وہ ہمیں اس کائنات کو سنبھالنے والے کے طور پر، شفاعت کرنے والے کے طور پر نظر آتا ہے، اور آخر میں وہ سب چیزوں کا وارث ہوگا، ہر چیز اس کی ہوگی. تو وہ الفا بھی ہے، اومیگا بھی ہے، اور بیچ میں جتنا جو کچھ بھی ہے وہ بھی وہی ہے. تو یہ تھا
نبیوں کے ساتھ کمپیریزن. آج کا ہمارا حوالہ تھوڑا لمبا ہے، میں اس کو ون گو میں نہیں پڑھوں گا، ہم ساتھ ساتھ اس کو ڈسکس کرتے چلے جائیں گے. اب وہ فرشتوں کے ساتھ، تو یہودیوں کے لیے فرشتے بڑی اہمیت کے حامل تھے. اینجل عبرانی زبان میں آپ لے لیں، آپ اس کو یونانی زبان میں لے لیں، اس کا مطلب ہے میسنجر، خدا کے پیغام رساں، خدا کا پیغام لانے والے. اگرچہ کہ ہم فرشتوں کے بہت سارے رولز دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں، لیکن ایک چیز جو ہے وہ ان کے لیے امپورٹنٹ تھی کہ یہ میسنجرز ہیں اور یہ خدا کا کلام خدا کے لوگوں تک، اس کے نبیوں تک پہنچاتے رہے ہیں. اب تھوڑا سا کلام کی روح سے ہم فرشتوں کا مقام دیکھ لیں. ٹیکسٹ میں بھی آئے گا لیکن شروع میں انٹروڈکشن دینا ضروری ہے. دیکھیں انسان کے بارے میں زبور 8 میں لکھا ہے کہ تو نے اس کو فرشتوں سے کچھ ہی کم پیدا کیا. یہ آئے گا، یہ حوالہ آج ہمارے ٹیکسٹ کا حصہ ہے. تو انسان جو ہے وہ فرشتوں سے کم تر پیدا کیا، یعنی فرشتے انسان سے افضل ہیں، لیکن خدا کے تابع ہیں، خدا کے نیچے ہیں. وہ بھی مخلوق ہیں، خالق نہیں ہے، مخلوق ہیں. تو مسیح کے نیچے ہیں اور انسان سے اوپر ہیں. لیکن جب مسیح انسان بن کر آیا تو وہ کچھ دیر کے لیے اس نے بھی قبول کر لیا کہ وہ فرشتوں سے نیچے کا لیول ایکسیپٹ کر لے. اب ایک یہودی کے لیے، اور خاص کر پہلی صدی عیسوی کے یہودی کے لیے، ڈیوینٹی کے ساتھ، الوہیت کے ساتھ، خدا کے ساتھ ٹچ پوائنٹس کیا ہو سکتے تھے؟ وہ کب خدا کی قربت میں آتا تھا؟ فرشتے ضرور، لیکن اس کے علاوہ خدا کا کلام ہے. جب وہ یہ پڑھتا تھا تو وہ خدا کے ساتھ، یہ بھی ٹچ پوائنٹ ہے خدا کے ساتھ. پھر اس کے بعد نبی تھے، نبی خدا کا کلام لے کے آتے تھے. دیٹ واز اندر ٹچ پوائنٹ جہاں پر وہ الوہیت کے قریب ہو جاتے تھے. نبی خدا کا کلام دے رہے ہوتے تھے نا، تو خدا کا کلام ان کے لیے ایسا تھا جو ان کو خدا کے قریب لے کے جاتا تھا. اور پھر وہ نبی ان کے پاس آ کر ان کو خدا کی قربت محسوس ہوتی تھی. پھر کاہن تھے، ہیکل تھی. یہ سارے ٹچ پوائنٹس تھے ان کے لیے خدا کی قربت کے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ فرشتوں کو بھی خدا کے ساتھ، خدا کے ساتھ ایک ٹچ پوائنٹ لیتے تھے، کیونکہ فرشتے ان کے کلچر میں، ان کی سٹوریز میں، ان کے کلام میں بڑا اہم رول ادا کرتے تھے. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے جو ہیں افضل ہیں، فرشتے خدا کی حضوری میں رہ سکتے ہیں. تو اگر کسی کا کسی فرشتے کے ساتھ ٹاکرا ہو گیا تو نیچرلی وہ خدا کی حضوری میں آ گیا. لیکن وہ یہودی جو مسیح ہو گئے تھے، آپ دیکھیں آج ہم بڑے کلیئر ہیں یسوع کے بارے میں، کیونکہ ہمارے پاس نیا عہد نامہ ہے. ہم بڑے کلیئر ہیں کہ وہ کامل خدا بھی تھا اور کامل انسان بھی تھا، ہے بلکہ. لیکن ان کے ابھی تھاٹس اتنے اچھی طرح سے ڈیولپ نہیں ہوئے تھے، اور یہ بدعتیں سامنے آنا شروع ہو گئی تھی پہلی صدی میں کہ وہ صرف خدا تھا یا وہ صرف انسان تھا. کیا تھا؟ تو شاید ان کے لیے مسیح ابھی خدا کے ساتھ ٹچ پوائنٹ نہیں بنا تھا، لیکن فرشتوں کو وہ افضل مانتے تھے. فرشتے ان کی نظر میں ایک ٹچ پوائنٹ تھے خدا کے ساتھ. تو اب نبیوں کے ساتھ کمپیئر کرنے کے بعد اب وہ کمپیئر کر رہا ہے خداوند یسوع مسیح کو فرشتوں کے. میں نے کہا کہ ایک یہودی کی نظر میں فرشتوں کا بڑا اعلیٰ مقام ہے. تو چوتھی آیت سے ہم شروع کرتے ہیں پہلے باب کی. اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا. ٹھیک ہے جی.
تو پہلی بات جو وہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح فرشتوں سے بزرگ ہے، خداوند یسوع مسیح فرشتوں سے افضل ہے، اس لیے کہ اس نے میراث میں ان سے افضل مقام پایا ہے، نام پایا ہے۔ اور نام کا مطلب یہاں پر پوزیشن ہی ہے، مقام ہے، وہ خدا ہے جو پچھلی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہی از ڈیوائن، فرشتے ڈیوائن نہیں ہیں۔ تو مسیح خالق ہونے کے وسیلے سے، خدا ہونے کے وسیلے سے وہ فرشتوں سے اوپر ہے، وہ فرشتوں سے افضل ہے۔ اور پھر اپنی اچھا یہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ یہ خط کس کو لکھ رہا ہے؟ ان مسیحیوں کو لکھ رہا ہے جو یہودی تھے۔ ابھی بھی شاید وہ آدھے مسیحی ہیں، آدھے یہودی ہیں۔ تو 7 حوالے دیتا ہے وہ پرانے عہد نامہ کے، جس میں وہ یہ پروف کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مسیح فرشتوں سے افضل ہے۔ تو پہلے باب کی جتنی بھی باقی آیات ہیں ان میں ہمیں 7 حوالے مل رہے ہیں اس بات کو پروف کرنے کے لیے، اینڈ آل آر فرام دا اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس بات کو پروف کرنے کے لیے کہ مسیح فرشتوں سے افضل ہے۔ کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ اچھا جی، یہ ہے زبور 2 اور اس کی 7ویں آیت، ٹھیک ہے، Psalm 2 and verse 7۔ اور ہماری ڈسکشنز میں یہ بات آتی رہی ہے پہلے بھی کہ زبور 2 جو ہے وہ شاہی زبور ہے، رائل۔ یہ اس وقت پڑھا جاتا تھا جب کسی یہودا کے بادشاہ کی تاج پوشی ہو رہی ہوتی، یا اس کو بادشاہ بننے کے لیے جب مسح کیا جاتا تھا زبور 2 پڑھا جاتا تھا۔ لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ ہر بادشاہ کے لیے نہیں ہے، یہودا کے بادشاہوں کے لیے، وہ جو داؤد کی نسل سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بادشاہ جو داؤد کی نسل سے ہیں ان کے بارے میں خدا کیا کہتا ہے اس زبور میں، زبور 2 میں، آج تو مجھ سے پیدا ہو، یعنی جس دن اس کو مسح کر دیا بادشاہ بنانے کے لیے، تو خدا کہتا ہے اب سے تو میرا بیٹا ہو گیا، اب سے تو میرا ریپریزنٹیٹیو ہو گیا لوگوں کے سامنے۔ اب یہاں پر اپولوجیٹکس کا بھی ایک ایشو اٹھتا ہے چھوٹا سا، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یسوع کیسے خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں، یا چلے شاید ہمارے ذہن میں نہیں بلکہ لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ بیٹا وہی ہے جو جنا جائے، جو کسی سے پیدا ہو۔ لیکن بنی اسرائیل کے بادشاہوں کو خدا نے جنا تو نہیں نا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، یعنی جس دن تو اپوائنٹ ہو گیا بادشاہ بننے کے لیے، جس دن اپوائنٹ ہو گیا اس دن سے تو میرا بیٹا ہو گیا۔ تو بتانے کی کوشش کیا کر رہا ہے یہاں پر رائٹر، کہ وہ جو بیٹا ہے، اور حالانکہ یہ تو انسان تھے جو داؤد کی نسل سے آ رہے تھے، لیکن داؤد ہی کی نسل سے ایک اور بادشاہ نے آنا تھا جو کہ اکلوتا بیٹا ہے۔ تو خدا نے مسیح کو وہ مقام دیا، ٹھیک ہے۔ فرشتے بھی خدا کے بیٹے کہلائے، ہے نا کلام میں۔ ایوب کی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ خدا کے بیٹوں کی مجلس ہوئی، فراہم ہوئی، اور ابلیس بھی آیا، ہے نا۔ لیکن وہ کلیکٹیولی بیٹے کہلاتے تھے۔ جیسے بنی اسرائیل کو خدا نے کہا تھا نا تو میرا بیٹا ہے، اسے کہنا، فرعون سے کہنا کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے بلکہ پہلوٹا، تو وہ پوری قوم خدا کے فرزندیت میں آ گئی۔ اسی طرح سارے فرشتے مل کر خدا کی فرزندیت میں آ گئے، کسی اکیلے سے کبھی اس نے نہیں کہا کہ تو میرا بیٹا ہے سوائے خداوند یسوع مسیح۔
ان بادشاہوں کو بھی کہا گیا، لیکن ایک بادشاہ سے نہیں کہا، ہر جو بھی داؤد کی نسل سے بادشاہ آتا رہا ان سے کہا. تو اس نے کہا جس کو اس نے بیٹا ہونے کا شرف دے دیا وہ یقیناً فرشتوں سے افضل ہے. اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. اب یہ حوالہ ہے دوسرا سیموئیل 7 باب اور اس کی 14ویں آیت سے، 2 سیموئیل 7:14، جہاں پر ناتن نبی کے وسیلے سے نا، یاد ہے آپ کو داؤد نے ایک خواہش کی تھی خدا سے ناتن کے وسیلے سے کہ میں تیرے نام کی خاطر ایک گھر بنانا چاہتا ہوں، اور خدا نے کہا تھا تیرے ہاتھ خون آلودہ ہیں، تو ایسا نہیں کرنے پائے گا، لیکن تیرا ایک بیٹا ہوگا جو میرے لیے گھر بنائے گا. اور اس کے بارے میں خدا نے کیا کہا تھا؟ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. اب سلیمان داؤد کا بیٹا تھا، اس نے ہیکل بنائی، لیکن یہ اشارہ، یہ مسیحائی اشارہ ہے، یہ یسوع مسیح کی طرف اشارہ ہے جس نے ابد تک ابد تک داؤد کی نسل سے بادشاہت کرنی تھی. فرق کیا تھا؟ داؤد کی نسل سے آنے والے جو باقی بادشاہ تھے اور یسوع میں فرق کیا تھا؟ انہوں نے داؤد کے تخت پر فزیکلی طبعی طور پر بیٹھ کر حکومت کی، لیکن یسوع اس تخت پر آسمان پر بیٹھ کر حکومت کرتا ہے. یعنی خدا نے اس کو وہ تخت دے دیا ہے، ابد تک دے دیا ہے، وہ داؤد کے گھرانے کی، یعقوب کے گھرانے پر ابد تک حکمران رہے گا. اور جب پہلوٹے کو دنیا میں لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں. یعنی جب خدا نے اپنے بیٹے کو ظاہر کیا، زبور 97:7، 97 زبور اس کی 7ویں آیت، خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں. خدا نے حکم دیا تھا. دیکھیں فرشتے عبادت کرتے ہیں، خدا کی حمد کرتے ہیں. زبور 103 میں فرشتے خدا کی حمد کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا کو سجدہ کرتے ہیں. کسی فرشتے کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ فرشتے مخلوق ہیں. لیکن جب خدا نے اپنے پلان کو، دنیا کو نجات دینے کے پلان کو ظاہر کیا، جب خداوند یسوع مسیح کو اس نے ظاہر کیا تو اس نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ سب اس کو سجدہ کریں. تو یسوع فرشتوں سے افضل ہے. اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے 7ویں آیت، اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا. فرشتے افضل ہیں اپنے کام، یعنی انسان سے تو افضل ہیں. خدا کی حضوری میں رہتے ہیں، خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، خدا کی حمد کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں. وہ اپنے فرشتوں کو تو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے. تو ان کا مقام کیا ہے؟ دے آر ناٹ ڈیوائن، ان میں الوہیت نہیں ہے، وہ خادم ہے، وہ خدا کی خدمت کرنے والے ہیں، خدا کے لوگوں کی خدمت کرنے والی روحیں ہیں. مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا، تیرا تخت عبدالآباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے. تو نے راست بازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی. اسی سبب سے خدا، یعنی تیرے خدا نے خوشی کے تیل سے تیرے ساتھیوں کی بنسبت تجھے زیادہ مسا کیا. پھر اشارہ کس کی طرف ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی طرف. اور زبور 45 اور اس کی 6 اور 7 آیات کا یہاں پر وہ حوالہ دیتا ہے. دیکھیں زیادہ تر
زیادہ تر ہمیں فرشتوں کے بارے میں یا بیٹے کے بارے میں مسیحائی زبوروں میں ملتا ہے، تو سارے حوالے تقریباً زبور کی کتاب سے آ رہے ہیں، مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے، تو نے راست بازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی، اسی سبب سے خدا یعنی تیرے خدا نے خوشی کے تیل سے تیرے ساتھیوں کی بنسبت تجھے زیادہ مسح کیا۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ پھر خداوند یسوع مسیح کی طرف ہے۔ اور یہ کہ اے خداوند تو نے ابتدا میں زمین کی نیو ڈالی اور آسمان تیرے ہاتھ کی کاراگری ہیں، وہ نیست ہو جائیں گے مگر تو باقی رہے گا، اور وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے۔ تو انہیں چادر کی طرح لپیٹے گا اور وہ پوشاک کی طرح بدل جائیں گے، مگر تو وہی ہے اور تیرے برس ختم نہ ہوں گے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ خدا جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا، مسیح بھی ابد سے ازل سے ابد تک رہنے والا، ہی از اٹرنل، باقی ساری چیزیں جاتی رہیں گی، چاہے وہ فرشتے ہوں چاہے کچھ بھی ہو، رہے گا کون؟ خدا۔ اور مسیح چونکہ خدا ہے اس لیے وہ فرشتوں سے افضل ہے۔ جی، رہے گا نا صداتی کر مسیدہ، جی، لیکن اس نے فرشتوں میں سے کسی کے بارے میں کب کہا کہ تو میری دانی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں؟ کہتا کسی فرشتے کے بارے میں، زبور 110 اور اس کی پہلی آیت، کسی فرشتے کے بارے میں خدا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تو میرے دائنی طرف بیٹھ، ہے نا۔ اب دائنی طرف بیٹھنے کا ذکر ہم پچھلی بائبل اسٹڈی میں کر چکے ہیں، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر۔ اب اس کی بھی تھوڑی سی ہسٹوریکل امپورٹنس ہے۔ پرانے زمانے میں جب ایک بادشاہ فاتح ہو جاتا تھا تو کیا کیا جاتا تھا؟ جو ہارنے والا بادشاہ ہوتا تھا اس کو اس کے سامنے زبردستی لٹا دیا جاتا تھا اور وہ اپنا پاؤں اس کی گردن پر یہاں رکھتا تھا۔ یہ نشان ہوتا تھا اس بات کا کہ میں اس کو مغلوب کر چکا ہوں، میں فاتح ہوں، یہ اب مفتوح ہے۔ تو پاؤں تلے کی چوکی بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو یعنی دشمنوں پر غلبہ نہ دے۔ پاؤں ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے جی۔ تو گردن ہی تو سارا کچھ ہے نا، سریا بھی تو گردن میں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا کہ اب یہ پوری طرح میں اس پر مغلوب ہو چکا، میں اس پر غالب آ چکا ہوں۔ اور 14ویں آیت میں پھر وہ کہتا ہے کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے؟ مسیح کیوں افضل ہے فرشتوں سے؟ سب سے بڑی بات وہ خالق ہے، فرشتے مخلوق ہیں، ایک، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرشتے خدمت گزار ہیں اور وہ خدمت لینے والا۔ فرشتے عبادت گزار ہیں، وہ عبادت لینے والے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، بلکہ صرف وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی نہیں، ان سب کی جو نجات پا لیتے ہیں، ان سب کے لیے وہ خدمت گزار روحیں ہیں۔ تو بیٹا فرشتوں سے افضل ہے۔ اور 7 حوالے وہ پرانے عہد نامے کے دے کر یہ پروف کرنے کی کوشش، یعنی ایک حوالہ دیا تو کہتا ہے چلو یار شاید تمہیں اس کا یقین نہ آیا ہو، اچھا یہ لو دوسرا حوالہ، پھر کہتا ہے یہ لو تیسرا حوالہ، یہ لو چوتھا حوالہ، اینڈ ہی بلڈز اپ اے کیس فرام دی اولڈ ٹیسٹمنٹ کہ مسیح فرشتوں سے افضل ہے۔ لیکن جب ہم اب دوسرے باب میں جا رہے ہیں، وہاں وہ ہمیں اب کیا بتائے گا کہ کچھ وقت کے لیے مسیح فرشتوں سے نیچے ہو گیا۔ اور کب ہوا؟
جب وہ انسان بن کر اس دنیا میں آیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے فرشتوں سے نیچے کر دیا گیا. یہ بات ذہن میں دیکھیں. 14ویں آیت میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں. تھوڑی دیر کے لیے پیچھے چلیں گے. 3 آیت دیکھیں جو اس کا آخری حصہ ہے. وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی طرف دینی طرف جا بیٹھا. تو کیا کیا اس نے؟ گناہوں کو دھو کر. گناہوں کو دھونے کے لیے اس کو انسان بننا پڑا، غلام بننا پڑا، اس کو صلیب کی موت گوارا کرنی پڑی. جھک گیا کہ اپنے آپ کو اس نے بریٹ کر دیا. ابھی اس دن میں ٹی وی کے لیے ریکارڈ کرا رہا تھا کرسمس کا پروگرام. تو میں نے کہا ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو ڈیموشن قبول کر لیں. یعنی اگر جنوری میں کسی کا باس اس کو بلا کے کہے اس دفعہ تو آپ کو ترقی نہیں بلکہ تنزل ہی دی جا رہی ہے، آپ کا گریڈ کم ہو گیا، کتنے لوگ ہیں جو خوشی سے اس چیز کو قبول کر لیں گے نا؟ لیکن یسوع نے رضاکارانہ طور پر یہ ڈیموشن قبول کر لی تاکہ ہم پروموٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے، اس نے اپنے آپ کو ڈیموٹ کیا تاکہ ہم پروموٹ ہو جائیں. تو کچھ وقت کے لیے، یعنی وہ دیکھیں، وہ ان مسیحیوں سے مخاطب ہے جو یہودی ہیں. وہ کہیں گے اچھا تو کہہ تو رہا ہے اور خدا کا کلام بھی کہہ رہا ہے کہ مسیح جو ہے وہ فرشتوں سے افضل ہے، لیکن تم کہتے ہو مسیح تو انسان تھا، اس نے وہ ہماری خاطر صلیب پر قربان ہو گیا، تو وہ کیسے فرشتوں سے افضل ہو سکتا؟ تو اس کا جواب اب وہ کیا دے رہا ہے کہ ہاں وہ فرشتوں سے نیچے ہوا، بٹ فار اے ٹائم بینگ. اور کس لیے ہوا؟ 14ویں آیت میں اس نے انٹروڈکشن دے دیا، نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر ہو گیا، تاکہ لوگوں کو خدا کی نجات میں شامل کر. اور پھر جب دوسرے باب میں ہم جاتے ہیں پہلی آیت میں تو وہ کہتے ہیں اس لیے جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے تاکہ بہ کر ان سے دور نہ چلے جائیں. انکریجمنٹ ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ لوگ مسیح سے دور نہ جائیں، وہ واپس اپنے باپ دادا کے مذہب کی طرف نہ چلے جائیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں بہہ کر دور نہ چلے جائیں، ہمیں اور غور کرنا چاہیے ان باتوں پر، کیونکہ جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا تھا جب وہ قائم رہا اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا، تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے؟ تو وہ کلام جو فرشتوں کی معرفت ملا، کون سا؟ پرانے عہد نامہ میں نبیوں کی معرفت آیا. نبیوں تک وہ کس نے پہنچایا؟ خدا کے پاک روح نے پہنچایا، فرشتوں نے پہنچایا. تو وہ کہتا ہے کہ جب وہ کلام آج تک قائم ہے جو فرشتے لے کر آئے تھے، جو کہ مسیح سے نیچے ہیں، تو پھر مسیح کی باتیں اور اس کی نجات کیوں قائم نہیں رہے گی؟ اور اس پر ہمیں زیادہ غور کرنا چاہیے. تو اس نے کہا کہ جنہوں نے اگنور کر دیا فرشتوں کے ذریعے سے آیا ہوا خدا کا کلام، تو ان کو ٹھیک ٹھیک بدلہ مل گیا اس بات کا. تو ہم اگر اتنی بڑی نجات سے غافل رہیں گے جو مسیح کے وسیلے سے ہمیں حاصل ہے، تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ تو اصل میں کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ وہ لوگوں کو پش کرنا چاہ رہا ہے، قائم رہو، قائم رہو. جو تم تک پہنچا ہے کلام، جو پیغام تم تک پہنچا ہے، جس کو تم قبول بھی کر چکے ہو، اس پر قائم رہنا، جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلے سے ہوا اور سننے والوں سے ہمیں پایا ثبوت کو پہنچا، اور ساتھ ہی خدا بھی اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور عجیب کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کی گواہی دیتا رہا.
لکھا ہوا کلام شاید اس وقت نہیں تھا، لیکن رسول تو خدمت کر رہے تھے نا، رسول تو تعلیم دے رہے تھے. اور اعمال کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں دوسرے باب میں کہ خدا بھی عجیب کاموں اور نشانوں اور معجزات سے ان کو سپورٹ کر رہا تھا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کلام جو نجات کا کلام ہے یہ افضل ہے. جیسے جیسے مسیح افضل ہے فرشتوں سے، اس کے بارے میں جو کلام ہے وہ بھی افضل ہے. اس کے وسیلے سے جو نجات آئی ہے وہ بھی افضل ہے، اور ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اگر ہم اسے لا علم رہیں گے، ناواقف رہیں گے، ہمارا نقصان ہوگا. تو کہا جو کلام فرشتوں کے وسیلے سے آیا، جب اس پہ لوگوں نے عمل نہیں کیا تو خدا نے سزا دی کہ نہیں دی؟ نوح کے زمانے میں کیا ہوا؟ نوح تک پیغام آیا. نوح سے پہلے دیکھ لیں، لوط کے زمانے میں دیکھ لیں، خدا کی طرف سے پیغام آتے رہے نا، لوگوں نے قبول نہیں کیا. وہ کہتے ہیں انہوں نے بدلہ پا لیا. تو ہم اگر اس پیغام کو اگنور کر دیں گے، اسے ناواقف رہیں گے، تو پھر ہمارے لیے بھی اسے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہودیوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا تھا نا کہ ہاں ٹھیک ہے جی، آپ تو پرانے عہد کے حوالے دے رہے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ فرشتوں سے افضل ہے، لیکن ہم جس مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں وہ تو انسان تھا. تو اگر ہم انسان ہوتے ہوئے فرشتوں سے افضل نہیں ہے تو وہ کیسے افضل ہو گیا؟ تو اس نے کہا ان باتوں پر دھیان نہیں دینا، یہ خدا کا منصوبہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو پست کر دے. یہ خدا کی نجات کا منصوبہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو پست کر دے. He should stoop down to a level where he becomes inferior to the angels. ٹھیک ہے جی، ایگزیکٹلی. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ it was according to God's plan. یہ خدا کے منصوبے کے مطابق ہوا. اور خدا کا منصوبہ کیا تھا؟ کہ وہ نجات کی میراث پالیں سارے لوگ. کس کے وسیلے سے پالیں؟ یسوع مسیح انسان کے وسیلے سے. اس لیے یسوع کو وہ مقام قبول کرنا پڑا جہاں پر وہ، جب اس نے انسان کا مقام حاصل کر لیا تو پھر فرشتوں سے تو نیچے آ ہی گیا نا. اس نے اس آنے والے جہاں کو جس کا ہم ذکر کرتے ہیں فرشتوں کے تابع نہیں کیا، بلکہ کسی موقع پر بیان کیا ہے. انسان کیا چیز ہے جو تو اس کا خیال کرتا ہے، یا آدم ذات کیا ہے جو تو اس پر نگاہ کرتا ہے؟ تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا. تو نے اس پر جلال اور عزت کا تاج رکھا اور اپنے ہاتھوں کے کاموں پر اسے اختیار بخشا. ٹھیک ہے جی. اب وہ کیا بتانے کی کوشش کیا کر رہا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا زبور، دس از سام 8، زبور 8 ہے یہ جہاں سے وہ کوٹیشن لے رہا ہے. انسان کیا چیز ہے کہ تو اس کا خیال کرتا ہے، یا آدم ذات کیا ہے کہ تو اس پر نگاہ کرتا ہے؟ تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا. تو آج میں اور آپ کہاں ہیں؟ کس مقام پر ہیں؟ فرشتوں سے نیچے، فرشتوں سے کم ہے. لیکن وہ بھی مخلوق ہیں، ہم بھی مخلوق ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ خالق ہیں یا وہ کسی اور طرح سے ہم سے افضل ہیں. وہ بھی مخلوق ہیں، ہم بھی مخلوق ہیں، لیکن اس مخلوق کو خدا نے ہم سے اوپر رکھا. جس طرح انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، دوسری مخلوقات پر اسے افضلیت دی، اسی طرح سے اس نے فرشتوں کو ہم پر فضیلت دی، انسان. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم نجات پا چکے ہوں گے اور خداوند کے جلال میں داخل کیے جائیں گے، کیا اس وقت بھی ہم فرشتوں کے نیچے ہوں گے؟ نہیں، ٹیمپرری ہے یہ مقام. کیونکہ اس نے کیا کہا؟ اس نے اس آنے والے جہاں
کو جس کا ہم ذکر کرتے ہیں فرشتوں کے تابع نہیں کیا. کیا کس کے تابع کیا؟ آنے والا جہاں کس کے تابع ہو؟ اور ہمارے ہے نا. اگر ہم خدا کی نجات میں داخل کیے جائیں گے تو لکھا ہے نا قوموں کا انصاف کریں گے بیٹھ کر، مسیح کے ساتھ تخت پر بیٹھیں گے. ہاں جی، فورن جورسپروڈنس بیچ میں آ جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے میجسٹریٹ ہوں گے ہم بھی. ٹھیک ہے. اس وقت تو ہم فرشتوں کے تابع نہیں رہیں گے، کیونکہ ہم کس کے جلال میں داخل کیے جائیں گے؟ یسوع مسیح کے. آج انسان ہوتے ہوئے اور گناہ میں گرے ہوئے انسان ہوتے ہوئے ہم کیا ہیں؟ فرشتوں سے نیچے ہیں. لیکن کیا ہوگا؟ ون ڈے جب خداوند یسوع مسیح کی دوبارہ آمد ہوگی، ہم اس کے ساتھ جلالی بدن میں اس کے جلال میں داخل کیے جائیں گے، پھر ہم فرشتوں سے کم نہیں ہوں گے. پھر ٹوری کو چھوڑی پھر تو جلال ہوگا نا. ہم اس وقت پھر ہم جلالی ہوں گے، ہم انصاف کرنے والے ہوں گے. اور 7ویں آیت اگر دیکھیں، پہلے اس نے کہا کہ انسان کیا چیز ہے جو تو اس کا خیال کرے، یا آدم ذات کیا ہے کہ تو اس پر نگاہ کرتا ہے. تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا، لیکن کیا ہوگا؟ تو نے اس پر جلال اور عزت کا تاج رکھا. یعنی وہ کہہ رہے فرشتوں سے کم تو ہیں بٹ ناٹ فار ایور. تاج مل گیا، پھر ہم ان کے تابع یا ان کے انڈر نہیں رکھیں گے. تو نے سب چیزیں تابع کر کے اس کے پاؤں اور اپنے ہاتھوں کے کاموں پر اسے اختیار بخشا. اب وہ مسیح کی طرف آ گیا کہ جیسے انسان فرشتوں سے کم تر ہے لیکن ہمیشہ نہیں رہے گا، اسی طرح مسیح نے بھی اگر اپنے آپ کو فرشتوں سے کم تر وہ ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے تھوڑی رہے گا. تو نے سب چیزیں تابع کر کے اس کے پاؤں تلے کر دی ہے. تو جب وہ آئے گا اپنے جلال میں، ابھی جو ہم نے پیچھے حوالہ پڑھا تھا زبور 110 کا، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں. جب وہ مقام آئے گا تو پھر فرشتے مجبور ہو جائیں گے پھر سے خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے. جب وہ اپنے جلال میں ظاہر ہوگا تو اس نے کہا کہ وہ دشمن اس کے سب چیزیں اس کے پاؤں تلے آ جائیں گی، اس کے اختیار میں آ جائیں گی. بس جس صورت میں اس نے سب چیزوں کو اس کے تابع، سب چیزیں اس کے تابع کر دیں، تو اس نے کوئی چیز ایسی نہ چھوڑی جو اس کے تابع نہ کی ہو، مگر ہم اب تک سب چیزیں اس کے تابع نہیں دیکھتے. ٹائم لیپس ہے نا بیچ میں. وہ میں نے جو آپ کو کہا تھا یہودی کیا کہتے تھے، وہ انسان تھا، وہ کیسے فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا آج نہیں دیکھتے ہم، بٹ اے ٹائم ول کم، جب سب چیزیں اس کے پاؤں کے نیچے کر دی جائیں گی، اس کے اختیار میں کر دی جائیں گی، پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے. البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا، یعنی یسوع کو، کہ موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج اسے پہنایا گیا ہے، تاکہ خدا کے فضل سے وہ ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھے. کیونکہ جس کے لیے سب چیزیں ہیں اور جس کے وسیلے سے سب چیزیں ہیں، اس کو یہی مناسب تھا کہ جب بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے تو ان کی نجات کے بانی کو دکھوں کے ذریعے سے کامل کر لیں. تو وہ کہہ رہے یہ ٹیمپریری ہے، یہ ٹیمپریری ہے. خدا نے اپنا مقصد پورا کرنا ہے، خدا نے اپنے بیٹوں کو اپنے جلال میں داخل کرنا ہے، اور اس کے لیے کیا کیا؟ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو جھکا دیا. اس کا مقام کم کر دیا، اس کو ڈیموٹ کر دیا، تاکہ اس کے وسیلے سے وہ اپنے باقی بیٹوں کو جلال میں
داخل کر لے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ آج شاید ہمیں بھی وہ جلال نظر نہیں آ رہا یسوع کا. لوگوں نے تو اس کو انسان دیکھا تھا نا, وہ جلال ابھی نظر نہیں آ رہا, لیکن جب وہ اپنے جلال کے ساتھ آئے گا تو پھر باقی خدا کے باقی بیٹوں کو بھی, ہمیں بھی اپنے ساتھ اس جلال میں شریک کر لے گا. دیکھیں یہ مقام ہے یسوع کا بلند, فرشتے اس کے تابع. یہ ہم ازل کی تصویر دیکھ رہے ہیں جب تک وہ دنیا میں نہیں آیا انسان بن کے. جب دنیا میں آ گیا تو جیسے انسان کو خدا نے فرشتوں سے کچھ ہی کمتر بنایا تھا, ویسے مسیح بھی ان سے کمتر ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن کیا یہ ہمیشہ ادھر ہی رہے گا؟ نہیں, یہ واپس اپنے مقام پر آئے گا. اور نہ صرف وہ اپنے مقام پر آئے گا, وہ ہمارا مقام بھی بلند کر دے گا. میں نے کہا تھا نا وہ ڈیموٹ ہو گیا تاکہ ہم پروموٹ ہو جائیں. ہمارا مقام اونچا کرنے کے لیے ہے نا, ہمیں رینک لگ گیا, ٹھیک ہے. لیکن یسوع نے اس کی خاطر کیا خدا نے اس کے لیے کیا کیا کہ بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے تو ان کی نجات کے بانی کو دکھوں کے ذریعے سے کامل کر لے. ٹھیک ہے جی, تاکہ اس نجات میں کسی قسم کی کوئی کسر باقی نہ رہے. ٹھیک ہے, تو یہ خدا کا منصوبہ ہے اور اس کے نتیجہ بھی نکلے گا, ہے نا. ایسے ہی نہیں کر لیا خدا نے, اس لیے کہ پاک کرنے والا اور پاک ہونے والے سب ایک ہی اصل سے ہیں. اسی باعث وہ انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا. چنانچہ وہ فرماتا ہے کہ تیرا نام میں اپنے بھائیوں سے بیان کروں گا, کلیسیا میں تیری حمد کے گیت گاؤں گا. کیوں بھیجا خدا نے؟ تاکہ وہ بھائیوں جن کو اس نے نجات دینی ہے ان جیسا ہو جائے. ٹھیک ہے, تو کیا لکھا ہے پولس رسول نے فلپیوں میں؟ وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا. جانوروں میں یہ طاقت نہیں تھی کہ ایک ہی دفعہ انسان کو نجات دے دیں. ہر دفعہ گناہ کرنے پر ایک جانور کو ذبح کرنے پڑتا تھا. لیکن جب وہ انسان بن کے آ گیا اور کامل انسان بن کے آ گیا تو اس کے وسیلے سے ہمارا ایک ہی دفعہ مکمل کافی کفارہ ہو گیا. تو وہ کہتا ہے کہ چونکہ اس نے اپنا مقام چھوڑا, وہ ہمارے لیول پر آ گیا, تو اس لیے وہ ہمیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا. اور ان بھائیوں کو وہ خدا کی نجات میں شامل کر دے گا. اور زبور 22 کوٹ کر رہا ہے یہاں, تیرا نام میں اپنے بھائیوں سے بیان کروں گا, کلیسیا میں تیری حمد کے گیت گاؤں گا. زبور 22 شروع کیسے ہوتا ہے؟ اے میرے خدا, اے میرے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. لیکن جب کفارہ ہو چکتا ہے, اگر آپ اس کو پڑھیں تو کتنا دردناک شروع کا حصہ اس کا, کتنا دردناک. کتوں نے مجھے گھیر لیا, جنگلی سانڈ میرے ارد گرد جمع ہو گئے. بڑا گرافک ہے وہ, ہے نا زبور. لیکن جب کفارہ مکمل ہو گیا پھر وہ کیا کہتا ہے؟ میں اپنے بھائیوں میں, تیرا نام میں اپنے بھائیوں میں بیان کروں گا. جب نجات کا کفارے کا کام پورا ہو گیا تو پھر پریز ہے, حمد ہے خدا کی. اور پھر یہ کہ میں اس پر بھروسہ رکھوں گا, اور پھر یہ کہ دیکھ میں ان لڑکوں سمیت جنہیں خدا نے مجھے دیا. جی, جنہیں تو نے مجھے دیا ان میں سے میں نے کسی ایک کو بھی سوائے ہلاکت کے فرزند کے کسی کو بھی کھو نہ دیا. بس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا,
تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے۔ ابلیس کو کیسے موت پر قدرت حاصل؟ ابلیس بھی تو پہلے فرشتہ تھا۔ ہاں بالکل تھا۔ فرشتوں کو موت نہیں تھی، انسان کو موت آ گئی اس کے گناہ کی نافرمانی۔ گناہ، جی ایگزیکٹلی، ابلیس گناہ کو کنٹرول کرتا ہے، اور جب وہ گناہ کو کنٹرول کرتا ہے تو نیچرلی جو اس گناہ کا نتیجہ ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے، تو اس کا موت پر بھی اختیار ہے، وہ لوگوں کو موت کی طرف دھکیلتا ہے۔ لیکن لکھا کیا 14ویں آیت میں، پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے۔ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے یہاں پر کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں یسوع انسان بن گیا، خدا انسان بن گیا، انسانوں کے درمیان آ کر رہا، اس نے موت قبول کر لی۔ وہ تو راست باز تھا نا، راست باز کے لیے تو موت نہیں ہے، موت کس کے لیے؟ گنہگار کے۔ تو اس نے موت تک کو قبول کر لیا، لیکن کیوں قبول کر لیا؟ کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ اس کی موت کے وسیلہ سے سب کو اس ابلیس کے چنگل سے چھڑا لے جو گناہ اور موت پر اختیار رکھتا، اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں چھڑا لے، کیونکہ واقع میں وہ فرشتوں کا نہیں بلکہ ابراہم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے۔ فرشتے خون اور گوشت نہیں رکھتے نا، وہ تو روحیں ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ انسانی جسم میں ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا اپنا کوئی وجود اس طرح سے نہیں ہے جیسا ہمارا۔ تو کس کو چھڑانے کے لیے آیا؟ اچھا دیکھیں، فرشتے ہیں، ابلیس بھی فرشتہ تھا، 2/3 فرشتے اس کے چنگل میں پھنس بھی گئے، لیکن جو پاک رہے وہ خدا کے ساتھ رہے، ان پر اس کا اختیار نہیں ہے۔ اس کا اختیار کس پہ ہے؟ ہم پر ہے جو خون اور گوشت رکھتے ہیں۔ تو نجات کی ضرورت فرشتوں کو نہیں تھی، نجات کی ضرورت ہمیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جنہوں نے بغاوت کی تھی ان کو تو قید کر دیا نا خدا نے، فرشتوں نے، جنہوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی تھی وہ تو آپ سب بد ارواح کہلاتے ہیں نا، تو وہ تو نہیں چھڑائے جائیں گے، ان کا تو انصاف ایک ہو چکا، وہ تو نہیں چھڑائے جائیں گے۔ چھڑایا کون جائے گا؟ ہم چھڑائے جائیں گے، انسان چھڑائے جائیں گے جو خون اور گوشت رکھتے ہیں۔ تو وہ فرشتوں کا نہیں بلکہ ابراہم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے، پس اس کو سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی مانند بننا لازمی ہوا، تاکہ امت کے گناہوں کا کفارہ دینے کے واسطے ان باتوں میں جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں ایک رحم دل اور دیانتدار سردار کاہن بنے، کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے۔ گہری بات ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں بیٹھ کر، پاکیزگی کی حالت میں بیٹھ کر، خدا کے دائنے بیٹھ کر، کیا وہ ہمارے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر سکتا تھا؟ وہ تو فاصلہ ہی اتنا زیادہ ہے نا، خدا کتنا پاک ہے، کوئی انتہا نہیں ہے نا، تو پھر تو انسان اور خدا کا آپس میں میل ہو ہی نہیں سکتا نا۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ نیچے آ گیا اور ہمارا سردار کائن بن گیا۔ ابھی اس کہانت کا موضوع وہ یہاں پر چھوڑ دے گا، صرف بات کر کے آگے چل کر وہ اس کو لے گا۔
ایک رحم دل اور دیانتدار سردار کاہن بنے، کیونکہ وہ آگے چل کے پھر ہمیں بتائے گا وہ ہر بات میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ اس کو پتا ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے، اس لیے کہ وہ خود انسان بن کے ہمارے درمیان رہا، and that is why he can identify with us۔ اور اسی وجہ سے وہ ہمارا کاہن ہے۔ کاہن کا کام کیا تھا؟ شفاعت کرنا۔ آپ اگر کسی فرشتے کو کاہن لگا دیں گے تو شاید وہ اس طور سے شفاعت نہ کر سکے، کیونکہ اس کو ہماری کمزوریوں کا پتہ ہی نہیں۔ صلیب پر سے کیوں کہا یسوع مسیح نے آئے باپ انہیں معاف کر، ان کو تو پتہ ہی نہیں، اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ انسان کمزور ہے، اور کتنا کمزور ہے کہ گناہ میں اس نے انسان پر قابض ہے نا ابلیس، تو ابلیس سے چھڑانے آیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب تک ہماری کمزوریوں سے واقف نہیں ہوگا، ان چیزوں سے واقف نہیں ہوگا جس میں سے ہم گزرتے ہیں، وہ ہمیں نہیں چھڑا سکتا۔ تو اصل جنگ جو ہے وہ تو ابلیس کی اور خدا کی ہے، یسوع کی اور ابلیس کی تھی۔ اس کا سر بھی کچل دیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن آج اگر وہ بیٹھا ہوا خدا کی دہنی طرف سردار کائن کے طور پر میری اور آپ کی شفاعت کرتا ہے، تو کیا کہتا ہوگا خدا سے؟ گناہ کیا ہے، سزا میں نے لے لی، سزا تو بھگت لی ہے، لیکن ہاں میں نے سزا، وہ تو ایک اور بات ہے نا، سزا تو بھگت لی، چل کمزور ہے نا، معاف کر دے، ہاں خیر، وہ جانتا ہے نا ہمیں، ہماری طرح انسان بن کر اس دنیا میں، اس کو پتا ہے ہم کس طور سے آزمائے جاتے ہیں۔ گھر میں بچے کتنا بھی بڑا نقصان کر لے، بچے تو پھر وہ کیا کہے گا؟ ٹھیک ہے چلو درگزر کر لو، بچے ہی نے نا، کمزور، اس لیے، اور پھر اس لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے وہ ہمارا کیا ہو گیا؟ رحم دل اور دیانتدار سردار قائم بنے۔ رحم کیوں کرے گا وہ ہم پہ؟ اس کو پتہ ہے ہم کن مصیبتوں میں سے گزرتے ہیں، کن مشکلات میں سے گزرتے ہیں، کیا کیا آزمائشیں۔ دیکھیں وہ اگر یسوع مسیح کی بیابانی آزمائشوں کو دیکھ لیں نا، تو جسم کی خواہش بھی وہاں پر نظر آ گئی، روٹی کھانی ہے، آنکھوں کی وہ بھی نظر آ گئی، ٹھیک ہے، وہ جو زندگی کی شیخی ہے وہ بھی نظر آ گئے، ہر چیز میں وہ آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ یہ تھا بیکاز ہی واز آلسو ڈیوائن، لیکن ہم تو انسان ہیں نا، ہم تو اس کے موت کے چنگل میں، ہمیں اس نے چنگل میں سے نکالنا ہے، اس لیے ایک طرف تو اس نے کفارہ دے دیا، مکمل کر دی قربانی، سب کچھ ہو گیا، دوسری طرف اب وہ شفاعت بھی کر، اور شفاعت کون کر سکتا تھا؟ کاہن کر سکتا تھا، کیونکہ وہ پہلے قربانی چڑھاتا تھا، اس کے بعد وہ شفاعت کرتا۔ دوسری بات اسے تھی وہاں تک جانے کی۔ ایگزیکٹ۔ تو ہمارا سردار کاہن، یہ باتیں خیر آگے چل کے اور زیادہ تفصیل کے ساتھ آئیں گی، اور بڑی خوبصورت بات ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع کیا تھا؟ وہ فرشتوں سے افضل ہے، فرشتوں سے افضل ہے، لیکن خدا کے پلان کے مطابق اس نے اپنے آپ کو کچھ عرصے کے لیے فرشتوں سے نیچے کر لیا، اس نے وہ مقام قبول کر لیا جو انسان کا تھا۔ انسان کو خدا نے فرشتوں سے کچھ کم بنایا، لیکن میرے اور آپ کے لیے بھی امید دے گیا وہ کیا ہے؟ یہاں ہی ہیں جو ہیں فرشتوں سے کم۔ جب یسوع کے جلال میں داخل کیے جائیں گے تو پھر کیا فرشتے یا کیا کون
پھر ہم جی نکے مجسٹریٹ ہیں وہاں پر اس نے لکھا ہے قوموں کا انصاف کریں گے، تخت پر بیٹھ کر قوموں کا انصاف کریں گے. بہت بڑی بات. تو جب جلالی یسوع آئے گا فرشتے اس کے تابع ہوں گے نا. آج بھی وہ کہتا ہے فرشتے آج بھی خدمت گزار روئے ہیں کن کے لیے؟ وہ جو خدا کی نجات کی میراث میں داخل ہو چکے ہیں. آج بھی فرشتے ہماری خدمت پر مامور ہیں، گارڈین اینجلز ہوتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہاں جی، وہ بڑھاوا دیتے ہیں، ہمارے بہاف پہ لڑتے ہیں. تو فرشتے ہیں ضرور، لیکن مسیح ان سے بھی افضل ہے. تو دو چیزیں ہم نے دیکھ لی، مسیح نبیوں سے افضل ہے اور مسیح فرشتوں سے. اب اگلا نمبر بابا موسیٰ کا اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے موسیٰ سے بھی افضل ہے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے.